ایک بادشاہ جو دنیاوی دولت سے مالا مال تھا، اس ملک کے لوگ بادشاہ کے غلام تھے۔ وہ بادشاہ کی ہر جائز و ناجائز خواہشات کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے۔ بادشاہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر روز اپنے بیٹے کے ساتھ شکار کے لیے جنگل جایا کرتا تھا۔ قریبی جنگل میں ایک غریب چرواہے کا گھر تھا جو اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا۔ ایک دن قسمت کی دیوی چرواہے پر مہربان ہوا اور اس نے ایک شکاری عقاب یعنی باز پکڑ لیا۔ یہ عقاب ایک قیمتی عقاب تھا جو شکار کو پلک جھپکتے ہی پکڑ لیتا تھا۔ اب غریب چرواہے اور اس کا بیٹا اس عقاب کے ذریعے شکار کرتے اور کافی خوش نظر آتے تھے۔ وہاں کا بادشاہ ہر سال عقابوں کا مقابلہ منعقد کرواتا تھا اور اچھے سے اچھے عقابوں کو اپنے بیٹے کے لیے خریدتا تھا۔ اس سال چرواہے نے بھی مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کے بیٹے کے پاس دنیا کے نایاب ترین عقاب تھے۔ مقابلہ منعقد ہوا تو چرواہے کا عقاب سب پر بازی لے گیا۔ اس طرح کا تیز اور شکاری عقاب دیکھ کر بادشاہ خود بھی حیران تھا۔ اس نے چرواہے کو منہ مانگے دام دینے کا اعلان کیا، مگر دوسری جانب چرواہے نے اپنے عقاب کو نہ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کے بیٹے نے ضد کی کہ مجھے کسی بھی صورت یہ عقاب چاہیے۔ بادشاہ نے یہ ذمہ داری وزیر کو سونپی۔ وزیر نے شہزادے کو کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس عقاب کو میں آپ کے لیے ضرور لا کر رہوں گا۔ چنانچہ اس نے اگلے روز غریب کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور چرواہے کو بیوی، بیٹے، عقاب اور بکریوں کے ساتھ شہزادے کی دربار میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ کے بیٹے نے وزیر کو حکم دیا کہ ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ جیل کے سلاخوں میں بند کر دیں، جبکہ اس عقاب کو میرے حوالے کر دیں۔ وزیر نے سنتے ہی حکم کی تعمیل کی۔ بادشاہ کے بیٹے نے غریب چرواہے کی بکریاں وزیر کو بطور انعام دیں اور کہا، آج سے یہ بکریاں تمہاری ہیں۔ وزیر خوشی سے پاگل ہوتا جا رہا تھا کہ آج تو اسے ٹھیک ٹھاک انعام ملا ہے، جبکہ غریب لوگ سلاخوں کے پیچھے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ کئی دن جیل میں گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ کی اکلوتی شہزادی ریانا صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک اسے کچھ دردناک آوازیں سنائی دیں۔ وہ فوراً قیدیوں کے خانے میں چلی گئیں، جہاں چرواہے کا بیٹا بھوکا پیاسا مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ شہزادی ریانا ایک رحم دل انسان تھی۔ اس نے فوراً غریب چرواہے کے بیٹے کو کھلایا پلایا اور وزیر کو بلا کر وجہ جاننے کی کوشش کی۔ شاطر وزیر نے ایسا چال چلایا کہ شہزادی کو غصہ آ گئیں اور وہ وہاں سے چلی گئیں، کیونکہ وزیر نے شہزادی کو بتایا تھا کہ یہ کوئی عام قیدی نہیں، بلکہ اس نے شکار کے دوران آپ کے بھائی پر حملہ کیا تھا، اس لیے شہزادے نے اس کو سخت اذیتیں دینے کا حکم دیا ہے۔ شہزادی وہاں سے چلی گئیں، لیکن قدرت کا کھیل دیکھیں کہ اسی رات شہزادی کو خواب آتی ہے کہ آپ کا وزیر جھوٹ بول رہا ہے، یہ لڑکا بالکل بے گناہ ہے۔ شہزادی نے صبح اٹھ کر اس لڑکے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار شہزادی خاموشی سے اس لڑکے کے پاس چلی گئیں اور سارا ماجرا سنا۔ شہزادی اس واقعے کو سن کر دل برداشتہ ہوئیں اور لڑکے کے ساتھ انصاف کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے اپنے ذاتی نوکر کو حکم دیا کہ آج کے بعد جو کانا میرے لیے پک کر آیا کرے گا، وہ کانا اس لڑکے کو بھی دیا جائے۔ نوکر نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ جب اس چیز کا علم وزیر کو ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب ان تینوں کو مارے بغیر میں شہزادی کے ہاتھوں نہیں بچ سکتا، کیونکہ شہزادی مجھے مار سکتی ہیں۔ اس لیے اس نے ان تینوں کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا اور ایک دن اس نے ایسا ہی کر دیا۔ زہر دینے سے چرواہے اور اس کی بیوی زندگی کی بازی ہار گئے، لیکن خوش قسمتی سے بروقت شہزادی نے اس لڑکے کو بچا لیا
اور اس کی نگرانی خود اپنے ذاتی نوکر کے حوالے کی۔ لڑکے کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس کے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کا تو دنیا ہی اس سے اجڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکے نے شہزادی کے ذاتی نوکر کو بلایا اور کہا، دیکھو میں ایک لاوارث بے گناہ ہوں، مجھ سے ایک نیکی کرنا، میں زندگی میں کبھی اس کا بدلہ ضرور ادا کر کے رہوں گا۔ نوکر کو اس لڑکے پر ترس آیا، چنانچہ اس نے لڑکے کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا اور جیل کی سلاخیں آزاد کر دیں۔ لڑکا وہاں سے نکل کر دور دراز کے ایک ویرانے جنگل میں زندگی بسر کرنے لگا۔ جب لڑکے کے بھاگ جانے کی خبر شہزادی تک پہنچی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئیں۔ اپنے ذاتی نوکر کو بلا کر پوچھ گچھ کی مگر لڑکے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ شہزادی ہمت ہارتی گئی اور دن بدن طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ شہزادی موت کے قریب پہنچ گئی تھی۔ علاقے کے بڑے سے بڑے حکیموں نے سر توڑ کوششیں کیں مگر شہزادی کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ علاقے کے معتبرین نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شہزادی کی علاج کر کے حکیم تو بے بس ہو چکے ہیں، اب کسی فقیر کو بلایا جائے تاکہ وہ شہزادی کے لیے دم کر سکے۔ بادشاہ نے اپنی پیاری اکلوتی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تو اس نے فقیر کو بلانے کے لیے بھی کوئی دیر نہیں کی۔ اس نے ایک بڑے فقیر کو دربار بلایا۔ اس نے آتے ہی بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، گستاخی معاف کرنا، یہاں تو دل کا معاملہ لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے فقیر کو ڈانٹا اور کہا کہ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے۔ فقیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی کسی کی دیوانی ہو چکی ہیں، اسے پائے بغیر میں شہزادی کو ٹھیک ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ فقیر بابا کہنے لگا، یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ بادشاہ کی پرزور اقرار پر فقیر نے ایک رات کی مہلت مانگ لی۔ رات کو فقیر کی خوب خاطر و تواضع ہوئی۔ اس رات فقیر کو خواب میں وہ لڑکا نظر آتے ہیں جو گڑ گڑا کر التجا کر رہے ہیں کہ میرا نام نہیں بتانا۔ صبح کو فقیر بیدار ہوا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں، میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ آپ کا سابقہ قیدی ہے۔ اس طرح کی باتیں سن کر بادشاہ ہوش کھوتا جا رہا تھا۔ وزیر نے آگے بڑھ کر فقیر کے گریبان کو پکڑا اور بادشاہ کو کہا، اس کو میرے حوالے کر دیں، میں خود اس سے نمٹ لیتا ہوں۔ چنانچہ فقیر کو وزیر کے حوالے کیا گیا۔ اس نے فقیر کو ایسی اذیتیں دی کہ فقیر بابا جان کی بازی ہار گئے۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ فقیر بابا نے خود کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ادھر فقیر بابے کی نشانیاں شہزادی کا ذاتی نوکر سن رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے تانے بانے تو اس چرواہے کے بیٹے سے مل رہے ہیں جس کو میں نے آزاد کروایا تھا۔ چنانچہ اس نے شہزادی کو بستر مرگ پر دیکھ کر اس لڑکے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن بھٹکتے بھٹکتے آخرکار اس لڑکے تک پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے کو سارا ماجرا سنایا تو لڑکے نے نوکر کو کہا کہ میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اس کو لے جا کر شہزادی کو پہنانا، اگر